علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں چندریان 3 اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ ناظرین، یوں تو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ہیں۔ ناظرین، اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا، زمین بنائے، چاند، سورج، ندی، نالے، اونچے اونچے پہاڑ، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ جتنی بھی ہماری مخلوقات ہیں، میری پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو بخشی گئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ گویا کہ تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت بخشی ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ناظرین، اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر جو فضیلت بخشی ہے، ان میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ عقل ہی کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ عقل ہی کے ذریعے سے انسان چاند پہ جا سکتا ہے اور چاند سے نیچے اتر سکتا ہے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے یہاں پہ تمام ہندوستان واسیوں کو اور جو ہمارے چندریان پہ جو لوگ گئے ہیں، یہ چاند پہ جو راکٹ بھیجے ہیں، وہ تمام لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم تمام ہندوستان واسیوں کے لیے، ہم تمام باشندگانوں کے لیے جو ہے یہ بڑی خوشی کے لمحات ہیں، بڑی خوشی کا پل ہے۔ ہم تمام لوگ جو ہے خوشیاں منائیں کہ ہمارے یہاں کے جو سائنسداں ہیں، ہمارے یہاں کے جو عقل مند حضرات ہیں، ان لوگوں کی پہنچ الحمدللہ چاند تک ہو گئی ہے۔ اب آپ حضرات جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے انسانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان عقل کے ذریعے سے ہی چاند پہ جا سکتا ہے، نیچے آ سکتا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب کے سب اللہ کے مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ رات کا آنا، دن کا جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی عقل مند انسان دیکھے اور اس میں غور کریں تو اس میں غور کرنے کے بعد اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اللہ ہی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا انسانوں کے لیے۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ دونوں کے دونوں چاند اور سورج جو ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں متعینہ مدت تک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے تمام جہانوں میں۔ تو ناظرین، یہ چاند، سورج بھی، ستارے بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ناظرین، یہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی کا تو حکم چاند نے بھی مانا، سورج نے بھی مانا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے ساتھ میں ایک یہودی عالم کو لے کے آیا۔ اب ابو جہل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننگی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، اگر تم سچے نبی ہو تو معجزات دکھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا اگر میں معجزات دکھاؤں گا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل جو ہے سوچنے لگتا ہے۔ یہودی عالم اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آسمان پہ کسی کا جادو نہیں چلتا۔ فوراً ابو جہل نے کہا کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پہ ہونا چاہیے اور دوسرا ٹکڑا جبل قعان پر ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے دونوں پہاڑوں پہ بٹ گئے۔ یہودی عالم نے دیکھا، فوری طور پر کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا، لیکن ابو جہل نے اس وقت بھی نافرمانی کی اور کہا کہ محمد نے میری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ ناظرین، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی گواہی مکہ کے راستے میں جتنے بھی قافلے جو مکہ آ رہے تھے تمام قافلہ والوں نے گواہی دی، یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ جو مالدیپ کا رہنے والا تھا اس نے بھی گواہی دی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ پھر وہ بادشاہ جو ہے ایمان لایا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور اس بادشاہ نے کیرلا کے اندر ایک مسجد بنائی اور وہ مسجد جو ہے آج تک وہ مسجد قائم ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ تو ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو چاند نے بھی مانا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ علی تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، یا اللہ، علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، یا اللہ تو سورج کو پیچھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما، سورج پیچھے آیا، دھوپ نکلا، لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج جو ہے اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم اللہ کے حکموں کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے تو اللہ ہمارے لیے ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ ناظرین، چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے اور ناسا کے لوگوں نے جو چاند کی تصویر کشی کی ہے، اور اس تصویر میں آج بھی صاف طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند کے بیچوں بیچ میں ایک لکیر ہے، لیکن سائنسدانوں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے اندر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ رب العزت ہم تمام کو ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق لینے والا بنائے، آمین۔